میری سہاگ رات ٹرین میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر میں ٹرین سے اپنے سسرال جا رہی تھی۔ میرا شوہر گھر جانے تک انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بے قابو ہو کر ڈبے میں گھس آیا اور آتے ہی اس نے میرے ساتھ میرا نام شمائلہ ہے، آج میری شادی کا دن ہے۔ میرے گھر میں ساری تیاریاں جوش و خروش سے چل رہی تھیں۔ میرے بابا نے مجھے میٹرک تک پڑھانے کے بعد میری شادی طے کر دی۔ میرے گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پر لڑکیوں کو بہت کم ہی پڑھایا لکھایا جاتا ہے اور 18 سال کی عمر میں ہوتے ہی انہیں بیاہ دیا جاتا ہے۔ میرے بابا نے پھر بھی مجھے میٹرک تک پڑھنے دیا، ورنہ بہت سی لڑکیاں تو میرے گاؤں میں ایسی بھی ہیں جو 5 جماعت تک ہی پڑھ پائی تھیں۔ میری شادی مجھ سے اونچے خاندان میں ہو رہی تھی۔ ہم لوگ غریب گھرانے سے تھے، میرا ایک چھوٹا بھائی اور میں ہی ہوں۔ میں نے بھی اپنی شادی کے کئی خواب دیکھ رکھے تھے، کیونکہ شادی سے پہلے تو میں اپنے دل کی کوئی بھی چیز نہیں لے پائی، تو میری ماں نے مجھ سے یہی کہا کہ اب میں اپنے دل کی ساری خواہشیں اپنے شوہر کے ساتھ ہی پوری کروں۔ مجھے امید بھی یہی تھی کہ میرا شوہر میری خواہشوں کا مان رکھے گا اور مجھے سمجھے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن سے مجھے ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ میرے سسرال والوں کو میرے گھر سے جو بھی شادی کا سامان دیا جاتا تھا تو اس میں وہ طرح طرح کی کمیاں نکالتے رہتے تھے اور میرے بابا سے اور بھی چیزوں کی مانگ کرتے تھے۔ میں نے اسی لیے کئی بار بابا سے بھی کہا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بابا کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اونچے خاندان کے ہیں، ایسے میں تو تھوڑا بہت تو ہمیں ان کے آگے جھکنا ہی پڑے گا اور ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا پڑے گا، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ میں تجھے ایک اچھے خاندان میں ہی بیانا چاہتا ہوں۔ ایک بار تیری شادی ہو جائے پھر کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، پھر تو تم اس گھر کی خود ہی بہو بن چکی ہوگی۔ مجھے بھی اپنے بابا کی بات کبھی کبھی ٹھیک لگتی تو کبھی کبھی مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ نہ جانے میرے مستقبل کا کیا ہوگا۔ جب سے میری شادی طے ہوئی ہے ابھی تک میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، صرف خاندان والے ہی دیکھتے ہیں اور انہی کی رضامندی سے شادیاں طے کر دی جاتی ہیں۔ میں تو شروع سے ہی دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اسی لیے میرے ہونے والے شوہر شہریار کے خاندان والوں نے جب مجھے پہلی بار دیکھا تو پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں سے کافی دور کے ایک شہر میں رہتے ہیں، اسی لیے بہت بڑی بارات میرے گھر پر نہیں آ رہی تھی، لیکن کتنے بھی کم لوگ کیوں نہ آ رہے ہوں، شادی بیاہ میں تو بہت سارا کام بڑھ جاتا ہے، اسی لیے میرے بابا سارے انتظام کو لے کر بہت پریشان ہو رہے تھے کہ نہ جانے سب کچھ کیسے نپٹے گا اور سب اچھے سے ہوگا بھی یا نہیں۔ لیکن خیر سب چیزیں ٹھیک سے ہو گئیں اور میری شادی شہریار کے ساتھ ہو گئی اور میں رخصت ہو کر ریلوے اسٹیشن پر آ چکی تھی۔ میرا دل بار بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے کو کر رہا تھا، لیکن چہرہ تو چھوڑو، میں تو اپنے شوہر کی جھلک تک نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ میرے سسرال والوں نے ایک بڑا لمبا سا گھونگھٹ میرے چہرے پر ڈال رکھا تھا، اور اوپر سے میرے سسرال کی جو عورتیں تھیں، میری ساس، نند اور باقی کے رشتے دار، انہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، جس وجہ سے میں اپنے شوہر سے نہ تو کچھ کہہ پا رہی تھی اور نہ ہی ان کی ایک جھلک دیکھ پا رہی تھی۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ بس کچھ گھنٹے کی ہی بات ہے، ابھی جب ہم ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد تو میرا شوہر میرے پاس آ ہی جائے گا، تو اسی لیے اب مجھے کچھ گھنٹے تک کا صبر رکھنا ہوگا، اتنی تسلی تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میرا شوہر بھی مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، جیسے کہ میں تڑپ رہی ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب میرا شوہر مجھے پہلی بار دیکھے گا تو میری خوبصورتی دیکھ کر وہ مجھ میں کھو ہی جائے گا اور میری نہ جانے کتنی تعریفیں کرے گا۔ میں یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر بار بار شرما رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری ٹرین آ گئی اور ہم سب اپنے بک کیے ہوئے ڈبوں میں بیٹھ گئے، لیکن ابھی بھی میری ساس اور نندیں میرے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی، بہو اپنا گھونگھٹ اٹھا کر ذرا مجھے بھی تو اپنا چہرہ دکھا دو، میں بھی تو دل بھر کر اپنے شہریار کی دلہن دیکھوں۔ ان کی بات پر میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور فوراً ہی اپنا گھونگھٹ اپنے چہرے سے ہٹا دیا، لیکن میں نے اپنی نظریں نیچے کر کے ہی رکھی تھیں۔ میرے چہرے کو دیکھتے ہی میری ساس، نند اور جو رشتے دار تھے وہ کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ بالکل چاند کے جیسی ہے، ہمارے شہریار کے نصیب کھل گئے۔ اس پر فوراً میری ساس بولی، نصیب تو اس کے کھل گئے ہیں جو میرا شہریار اسے مل گیا ہے، ورنہ اچھے اچھوں کو میرا شہریار نہیں ملتا۔ میری ساس مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ بہو میرے شہریار کا ہمیشہ خیال رکھنا،
اور اس کی کسی بھی بات کو کبھی مت ٹالنا۔ وہ جیسا کہے چپ چاپ ویسا کرنا۔ اب وہ تیرا شوہر ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانا تیرا فرض ہے، اسی لیے اسے خوش رکھنا، سمجھ آیا؟ اور گھر کی ذمہ داری بھی نبھانا۔ زیادہ نخرے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے نئے نئے چونچلے بازیاں کوئی نہیں دیکھا کرتا۔ اس لیے تو بھی یہ امید نہ کرنا کہ تو شہریار کے ساتھ نخرے بازی کر پائے گی۔ اگر اسے خوش رکھے گی تو وہ بھی تیرا پورا خیال رکھے گا۔ میں نے چپ چاپ سر ہاں میں ہلایا۔ تھوڑی دیر میں میرے سسر بھی ڈبے میں آ گئے اور میری ساس سے کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا جو سب کچھ اچھے سے نپٹ گیا۔ میری ساس کہنے لگی ہاں اچھا تو ہے، انتظام بھی اس کے باپ نے ٹھیک ٹھاک ہی کیا تھا، لیکن یہ جو ڈبہ بک کیا ہے یہ کوئی سستا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر تھوڑا اور اچھا ڈبہ بک کر دیتے تو نہ جانے کیا چلا جاتا۔ اس بات پر میرے سسر کہنے لگے کہ ارے اب رہنے بھی دو، اب تم یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تو میری ساس کہنے لگی کہ ارے جو بات ہے وہ کہی تو جائے گی ہی، آخر ہم لوگ بہت اونچے خاندان کے ہیں تو ہماری کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تو کپڑے وغیرہ بھی باقی ہیں، اگر مجھے ذرا سی بھی کسی چیز میں کوئی کمی لگی تو میں اس کے باپ کو بلا کر ساری بھرپائی کروا لوں گی۔ میری ساس کی یہ بات سن کر میرے سسر چپ چاپ اپنا سر ہاں میں ہلا کر ڈبے سے باہر چلے گئے۔ پھر وہ اپنی بیٹی یعنی میری نند کو دیکھ کر کہنے لگے چلو اب جو بھی ہے، اب یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو ہے، جیسی بھی ہے ہمیں اسے اپنانا ہی پڑے گا، آخر کیا بھی کیا جا سکتا ہے، جو جتنا ملا ہے اتنے میں ہی ہمیں خوش رہنا ہوگا۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں بہت ہی بری لگ رہی تھیں، لیکن میں ان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ صبر کا گھونٹ پی کر میں چپ چاپ رہ گئی۔ اس کے بعد میری ساس مجھ سے کہنے لگی میرے پیر بہت دکھ رہے ہیں، لے چل اب میرے تھوڑی دیر پیر دبا، آخر میں بھی اب اپنی بہو کے ہونے کا کچھ فائدہ تو اٹھا لوں۔ میری ساس نے فوراً ہی اپنے پیر میری گود میں رکھ دیے۔ میں بھی چپ چاپ ان کے دونوں پیروں کو دبانے لگی اور وہ بڑے آرام سے اپنا سر ٹکا کر آنکھ بند کر کے نیند لینے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کہاں میں اپنے شوہر سے ملنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور کہاں یہ لوگ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب تو کافی رات بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ میرے ڈبے سے باہر جانے کا نام تک نہیں لے رہے ہیں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے اس سب کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ میں اسی خاندان میں بیاہ کر جا رہی ہوں، تو یہ سب تو لگا ہی رہے گا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ساس نے کہا چل اب بس بہت دیر ہو چکی ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ میں نے آہستہ سے اپنے گھونگھٹ کو ہٹا کر سائڈ میں رکھا، میں نے بالوں کو کھول دیا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اور خوبصورت نظارے مجھے اندر ہی اندر سکون سا پہنچا رہا تھا۔ ٹرین اپنی رفتار سے دوڑتی ہی چلی جا رہی تھی اور باہر دیکھتی ہوئی ہریالی جو کہ چاندنی رات میں کسی جنت جیسی لگ رہی تھی میری آنکھوں کو بہت ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ میں کچھ دیر چپ چاپ باہر کا نظارہ دیکھ کر آہستہ آہستہ گنگناتی رہی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی، لیکن میرے شوہر ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ تبھی مجھے ڈبے کے دروازے پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر آ رہے ہیں۔ میں فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کو آہستہ سے اوڑھ لیا۔ میرے شوہر اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا صحرا اتار کر ایک طرف سائڈ میں رکھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے۔ اب میں پہلی بار اپنے شوہر کی آواز سنوں گی۔ میں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ انہوں نے اپنی شیروانی اتار کر سامنے والی سیٹ پر رکھ دی اور وہ میرے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ سے میری گردن پر ہاتھ رکھا اور میرے بالوں کو ایک طرف کیا۔ ان کے اس طرح سے کرنے سے میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ایسا لگا کہ جیسے مجھے کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ میری آنکھیں شرم سے بند ہو گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کیا، انہوں نے تو آتے ہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کریں گے اور کچھ دیر میری تعریف کریں گے، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا خیر ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بہت زیادہ بے چین ہوں اور اسی لیے ان سے صبر نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے گھما کر اپنی طرف بٹھایا اور میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بہت دھیان سے دیکھنے لگے۔ میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے بھی آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں اور ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر دیکھنے میں بہت ہی ہینڈسم تھا۔ جیسا شوہر میں چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ملا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہال ہو گئی تھی کہ کم سے کم خدا نے مجھے میرے من چاہا جیون ساتھی دیا ہے۔
وہ نہ صرف شکل سے اچھے تھے بلکہ ان کا قد کاٹ بھی بہت لمبا چوڑا اور مضبوط تھا۔ ان کی بھری ہوئی باہیں، مضبوط ہاتھ مجھے اندر ہی اندر بے چین سی کر رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ وہ سب کرنا شروع کیا۔ انہوں نے میرے زیورات ایک ایک کر کے اتارے اور انہیں کپڑے میں لے کر سائڈ پر رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور میرا شوہر جس طرح سے مجھے ٹوٹ کر چاہ رہا تھا اس سے بھی میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ میری سہولت کا بھی پورا دھیان رکھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں بھی اپنے شوہر کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ادھر ٹرین کی رفتار تیز تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کب ملن کی تھکان سے ہم اس قدر چور ہو گئے کہ کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کے قریب ہی مجھے اپنے ڈبے کے باہر کچھ ہلکا سا شور ساتھ سنائی دیا، جسے سن کر میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر ڈبے میں نہیں تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے سونے کے لیے چلے گئے ہوں گے۔ میں نے فوراً ہی اپنے کپڑے بدلے اور خود کو دوپٹے سے ڈھانپ کر میں جیسے ہی بیٹھی ویسے ہی میری ساس اور نند اور سسر میرے ڈبے میں آ گئے۔ وہ نہ جانے کس بات سے بری طرح سے پریشان تھے۔ پہلے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے فوراً ان سب کو سلام کیا۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ تیرے زیورات صحیح سلامت تو ہیں؟ ان کی یہ بات ایک دم سے سن کر میں بھی حیران سی رہ گئی، کیونکہ اس وقت تو میرے جسم پر ایک بھی زیورات نہیں تھا سوائے ایک لاکٹ کے، کیونکہ میرے شوہر نے رات کے وقت میرے سارے زیورات اتار دیے تھے۔ میری ساس نے فوراً ہی مجھے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے جسم پر ایک بھی زیور نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ بھی کہہ پاتی، انہوں نے ہائے توبہ مچانی شروع کر دی کہ اب تو ہم پوری طرح سے برباد ہو گئے۔ اس چور نے نہ صرف ہم لوگوں کو لوٹ لیا بلکہ بہو کے سارے زیور بھی لے گیا۔ ہمارا تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ میں نے تو بہو کے زیورات کو لے کر نہ جانے کتنے خواب دیکھ لیے تھے کہ ان زیورات کو پہن کر میں اپنے رشتہ داروں میں جاؤں گی اور سب کو پورے ٹھاٹھ سے دکھاؤں گی کہ میرے پاس بھی اب اتنے مہنگے زیورات ہیں۔ لیکن اب میں کیا کروں گی؟ ہمارا تو نہ جانے اتنے لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ روپیہ، پیسے، کپڑے لٹ گئے۔ ہم تو زیورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ میری ساس مجھ پر بری طرح سے چلانے لگی۔ عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی؟ تو آخر کیا کر رہی تھی جو تجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چور تیرے زیورات کب اتار کر لے گیا؟ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن میری ساس تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ میرے سسر بار بار منع کر رہے تھے کہ وہ اتنا زیادہ ہنگامہ نہ کریں، کیونکہ باقی کے لوگ بھی پھر یہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، پر میری ساس تو کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ مجھے تو لگا کہ اس بہو کے قدم ہمارے گھر کے لیے اچھے ہیں، یہ تو منحوس نکلی۔ اب تو یہ میرے گھر پہنچی بھی نہیں ہے کہ ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ اس کے قدم ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں تو میں کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے اسے بیاہ کر نہ لاتی۔ پھر وہ مجھے غصے میں چلا کر بولی کہ تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں، تیری اس نادانی کی وجہ سے میرا نہ جانے کتنے کا نقصان ہو گیا۔ اب تو دیکھ میں تجھے شہریار سے کہہ کر کیسے پٹواؤں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا شوہر میری ساس کی باتوں میں آ کر اب میرے ساتھ برا برتاؤ کرے گا۔ ابھی تو اس کے ساتھ گزارے ہوئے میٹھے پلوں کی یاد میرے دل سے اتری بھی نہیں تھی کہ اب مجھے اس کے غصے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تبھی میری ساس بولی کہ لیکن یہ لڑکا بھی اتنا لاپرواہ ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تبھی دو آدمی میرے ڈبے میں گھسے، جن میں سے ایک آدمی تو جسم پر صرف بنیان ہی پہنا ہوا تھا، دوسرا اس کے بدن پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پوری طرح سے لگ رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں اچھے سے ڈوبا ہے، کیونکہ وہ ٹھیک سے اپنے دم پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تب بھی میری ساس ایک آدمی سے کہنے لگی کہ یہ تمہیں کہاں ملا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ارے یہ تو باتھ روم کے ڈبے میں اسی طرح سے پڑا ہوا تھا، اس چور نے اسے بھی نہیں چھوڑا، اس نے اس کے بھی کپڑے اتار لیے، اور اتنی مہنگی شیروانی ہم نے اس کے لیے خریدی تھی، اور وہ چور اس شیروانی کو بھی لے کر فرار ہو گیا۔ میں یہ سن ہی رہی تھی کہ تبھی ہی میری ساس اس آدمی سے کہنے لگی، دیکھ شہریار، تیری بیوی نے کتنی بڑی لاپرواہی کر دی ہے، اس نے اپنے سارے زیورات اس چور کے حوالے کر دیے۔ ارے جب وہ چور اس کے زیورات چرا کر لے جا رہا تھا تو اسے شور تو مچانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نہ جانے کون سا نشہ کر کے سوئی تھی کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ میری ساس کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے آہستہ سے اپنی نظر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا جسے میری ساس شہریار کہہ کر پکار رہی تھیں۔
اس کی شکل دیکھتے ہی میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ جسے وہ شہریار اور میرا شوہر کہہ رہی تھی وہ انسان تھا ہی نہیں جس نے میرے ساتھ کل رات سہاگ رات منائی تھی اور جسے میں اپنا شوہر سمجھ کر اپنا سب کچھ دے بیٹھی تھی۔ یہ ایک موٹا سا آدمی تھا جو کہ نشہ کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے ارمانوں پر پانی ہی پھر گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ سب سوچ کر بھی پریشان ہو گئی کہ اگر کہیں ان میں سے کسی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ چور میرے ساتھ وہ سب کر گیا جو ان کے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا، تب تو یہ لوگ میرا نہ جانے کیا حال کریں گے۔ جب وہ دوسرا آدمی کہنے لگا کہ یہ تو ساری رات باتھ روم کے اندر ہی پڑا رہا اور یہ بہو کے پاس آیا ہی نہیں، میرے سسر نے فوراً ہی شہریار کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ارے کم سے کم کچھ تو شرم کر لے، کل تیری بہو کے ساتھ پہلی رات تھی، کل تو کم سے کم تجھے بہو کا خیال کرنا چاہیے، لیکن تجھے تو نشے کی ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ تجھے کچھ بھی دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ تو نے ایک بار بھی بہو کے بارے میں سوچا کہ پوری رات وہ اکیلے تیرے بنا کیسے کاٹے گی؟ وہ کتنی بے صبری سے تیرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن تجھے تو کسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب تیری ماں کے لاڈ پیار سے بگاڑنے کا ہی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے تو کسی کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے سسر کا اتنا کہنا تھا کہ تبھی میری ساس میرے سر پر چیخ کر کہنے لگی کہ خبردار، جو میرے بیٹے کو کچھ بھی کہا، اس کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو اس لڑکی کی ہے۔ اس نے اگر ان سب چیزوں کا دھیان نہ رکھا ہوتا تو آج ہمیں لاکھوں کا نقصان نہ ہوتا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ ایک ہی رات میں کیا ہو گیا۔ چور نہ صرف میرے زیورات لے گیا بلکہ میری عزت کو بھی لے کر چلا گیا، اور اوپر سے مجھے اتنے برے سسرال اور اتنا بیکار شوہر ملا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ وہ چور میرے جب زیورات اتار رہا تھا تو اسے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں رکھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ اسی لیے ایسا کر رہا تھا تاکہ میرے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد وہ پوٹلی لے کر وہاں سے چپ چاپ چلا جائے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تبھی مجھے ایک لال رنگ کا کپڑا سیٹ کے نیچے نظر آیا۔ میں نے جھک کر فوراً اس کپڑے کو کھینچا تو وہی پوٹلی تھی جس میں اس نے سارے زیورات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں میرے سارے زیورات نکل آئے۔ میں نے جب ان زیورات کو نکال کر دیکھا تو میری ساس نے ایک لالچی عورت کی طرح فوراً ہی ان سارے زیورات کو مجھ سے چھین لیا، اور اس کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں اور وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ ارے واہ، زیورات تو چوری نہیں ہوئے ہیں۔ میں تو اب تک اسی سوچ میں مری جا رہی تھی کہ میرے لاکھوں کے زیورات کہاں چلے گئے۔ شکر ہے میرے لاکھوں کے زیورات کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے باپ کی محنت کی کمائی سے بنوائے ہوئے زیورات پر یہ کیسے بے شرمی سے اپنا حق جما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جب تجھے پتا تھا کہ تو نے یہ زیورات نیچے رکھے ہوئے ہیں تو مجھے ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے ان کے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ کیا مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا اس کے بعد ہی تو بتاتی؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ ماں جی، میں تو کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ تو مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ میری یہ بات سنتے ہی میری ساس کہنے لگی کہ مجھے جواب دیتی ہے، خبردار، جو میری بات کا تو نے پلٹ کر جواب دیا۔ میرے سسر نے فوراً میری سائڈ لیتے ہوئے کہا کہ اس میں بہو غلط کیا کر رہی ہے؟ تم اسے اتنی دیر سے بولنے بھی تو نہیں دے رہی تھی، تو آخر وہ بھی بیچاری کیا کرتی؟ تم ہی دیکھ لو، ہمیں کتنی ہی سمجھدار بہو ملی ہے۔ اس نے پہلے ہی اپنے سارے زیورات کو اتار کر ایک طرف حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید وہ چور اس کے زیورات بھی لے کر فرار ہو جاتا۔ اس بات پر میری ساس میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ اب جو ہوا سو ہوا، روپیوں کا اور کپڑوں کا تو نقصان ہو ہی گیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ یہ اب اس کے منحوس قدموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ساس سے کہا، ماں جی، اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پتا تھا کہ چور ایسا کر جائے گا؟ اب چاہے جو بھی ہو، اب آخر ہوں تو میں آپ کے گھر کی ہی بہو، آپ کے ہی گھر کی عزت، تو اب میں چاہے جیسی بھی ہوں، لیکن اب تو میرا نام آپ سے جڑ گیا ہے، تو اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بھی اپنی ساس پر اسی بات کا پلٹ وار کیا جو انہوں نے میرے لیے کہی تھی۔ پہلے تو میں دل ہی دل میں اس بات کو لے کر بہت ہی شرمندہ تھی کہ یہ چور میرے ساتھ وہ سب کر گیا، لیکن اب میں بھی شرمندہ نہیں تھی۔ میں یہی سوچنے لگی کہ ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے کروا دی گئی جسے نشے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ کم سے کم مجھے ایک بار ہی صحیح، لیکن اصلی مرد کا سکھ تو ملا، اور اس سکھ کو میں یہ زندگی بھر اپنے اندر محسوس کر کے جی سکتی ہوں۔ سچ میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ اصلی مرد تھا،
اس نے مجھے جو سکھ دیا وہ یہ موٹا آدمی کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میری جیسی خوبصورت لڑکی کو اس کے جیسا ہی آدمی ملنا چاہیے تھا، لیکن میری کھوٹی قسمت جو مجھے ایسا شوہر ملا۔ لیکن کم سے کم میری پہلی رات خراب تو نہیں ہوئی، اور اس چور نے میرے ساتھ بھی اتنی وفاداری تو نبھائی کہ اس نے میرے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد بھی میرا ایک بھی زیور لے کر نہیں گیا۔ یہی سوچ کر جب دل ہی دل میں میں مسکرانے لگی تو میری ساس مجھ سے بولی کہ تو اتنا مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ دراصل ماں جی، میں خوش ہو رہی ہوں کہ ہمارے زیورات بچ گئے اور اب آپ اپنے رشتہ داروں میں پہن کر آرام سے جا سکتی ہیں۔ میری اس بات پر میری ساس بولی، ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ سب میرے ڈبے سے چلے گئے۔ میرا شوہر بھی میرے سسر کے ساتھ ڈبے سے باہر چلا گیا، اور میں ایک بار پھر چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے نظارے کو دیکھنے لگی، اور دل ہی دل میں گنگنانے لگی۔